الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ۔ نہ تو میں کوئی مقرر ہوں، نہ کوئی عالم دین ہوں، اور نہ ہی مجھے کوئی بہت اچھا بیان کرنا آتا ہے۔ پیر صاحب کا حکم ہے تو اس لیے ان کی حکم کے مطابق میں سے آپ کے ساتھ خیال کرنا چاہتا ہوں۔ میرے والد صاحب جو تھے وہ اللہ ان کی رحمت کرے، وہ چادر علی سرکار کے مرید تھے، اور اس طرح سلسلہ ہمارا چوک در چوک ہمارا سارا خاندان ہی چادر علی سرکار اور ان کی آگلات کا خادم ہے۔ تو یہ تقریباً ابھی مجھے میرے ذہن میں یہ واقعہ آیا تو میں نے کہا سرکار کی سیرت جو ہے وہ سب کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کیا جائے۔ تو میرے والد صاحب ملتان شریف میں رہنے والے ہیں، ہم تو چادر علی سرکار اسی طرح محفل تھی ایک مسجد میں جلوہ گر تھے، تو کچھ دوست احباب والد صاحب کے ساتھ اسی طرح آئے ہوئے، مرید ہونے کی خواہش ظاہر کی انہوں نے۔ تو چادر علی سرکار نے فرمایا میرے والد صاحب کو کہ بابو جی جاؤ اپنے والدین سے پہلے اجازت دیکھیے۔ تو یہ ان کا ایک مخصوص انداز تھا۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں جی میں جلدی سے گھر گیا، میں نے والدہ اور والد محترم سے ایسے عرض کی کہ چادر علی سرکار مسجد میں جلوہ گر ہے، ہمارے علاقے کی مسجد میں، تو میں ان کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ تو میرے جو دادا جی تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے، آپ جاؤ ضرور۔ تو چادر علی سرکار کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے، باوضو آ کے بیٹھے۔ تو میرے والد صاحب محترم فرماتے ہیں کہ کافی لوگ جو تھے مرید ہو کے چلے گئے، میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو پھر چادر علی سرکار نے مجھے کہا جی آپ میرے قریب آ جائیں، اور آپ نے ان کو جو بیعت کے کلمات ہوتے ہیں وہ پڑھائے، اور جیسے ہی گلے لگایا تو والد صاحب کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ میں چادر علی سرکار کے گلے لگا رہا، اور ادھر ہی مجھے چادر علی سرکار نے مدینہ شریف کی زیارت کروا دی، اور کھلی آنکھوں سے مدینہ شریف کو دیکھا۔ تو مدینہ شریف کی وہ تمام گلیاں، اس وقت کا منظر کیا تھا، 80 کی دہائی میں آپ سمجھ سکتے ہوں گے جو بھی احباب پرانے محلے وقوع سے واقف ہیں، کہ وہ کچی گلیاں اور وہ رستے، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ 2 سال بعد میرے والد محترم جو تھی وہ مدینہ شریف میں چلے گئے، چادر علی سرکار نے ان کو جی، اور اس سے پہلے حضور چادر علی سرکار نے حج مبارک نہیں فرمایا تھا، یا آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج فرمایا ہے۔ تو والد صاحب جب 1 سال بعد رخصت کر کے آئے تو چادر علی سرکار کے حضور پیش ہوئے، اور میرے والد صاحب کو مدینے والا لقب دیا تھا، جو مدینے والے۔ تو کہنے لگے بابو جی آپ وہ اس گلی میں گئے تھے، آپ نے وہ اس طرح یہاں پر حضرت ایوب انصاری کا گھر دیکھا تھا، آپ نے ایسے اس طرف گئے تھے؟ تو میرے والد صاحب بڑے ششدر رہ گئے کہ حضور آپ تو کبھی وہاں پر گئے ہی نہیں، اور نظارہ اس طرح بتا رہے ہیں جیسے کہ آپ وہاں کے مکین ہیں۔ تو یہ جی چادر علی سرکار کی زندہ کرامت جی۔ تو 2 سال بعد جی جب میرے والد صاحب بیعت ہو گئے تو چادر علی سرکار نے ان کی ڈیوٹی مدینہ شریف میں لگا دی، تو 2 سال بعد 5 سال مدینہ شریف چلے گئے۔ تو سال بعد جیسے آپ کوئی بھی جو زائد ہے وہ اپنے وطن واپس آتے ہیں، تو والد صاحب واپس آئے تو آگے دربار شریف میں اپنا چاند کوٹھی مکی مدینہ میں حاضر ہوئی، تو آپ نے فرمایا جی آگے ہیں بابو جی آپ مدینہ شریف سے آئے ہیں جی، آپ نے وہ حضرت ایوب انصاری کا گھر دیکھا تھا، آپ نے وہ مقام دیکھا تھا، بحر رحمہ دیکھا تھا مدینہ شریف میں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاں صحابہ اکرام جو صفحہ صحابہ ہے جی صحابہ صفحہ ہے وہ مقام دیکھا تھا۔ تو والد صاحب بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا جی آپ تو حضور کبھی ادھر ظاہری طور پر تو نہیں گئے، تو فرمائے ایسے رہے جیسے آپ وہاں کے مکین ہو جی۔ تو یہ حضور چادر علی سرکار کی زندہ کرامت تھی کہ وہ زمین پر تھے لیکن نظر ان کی پورے زمین و آسمان پر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ
ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہماری نسل در نسل چادر علی سرکار ان کی آل اولاد کے غلام ہیں، اور یہ بڑی پیر علی حسین شاہ صاحب کی کرامت ہے، آپ کا بڑا احسان ہے ہم پہ کہ ہمیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اپنا محبت فرماتے ہیں۔ تو یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنی قسمتوں پہ جتنا بھی ناز کریں، اپنے اوپر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا ہاتھ ایسے سید زادے کے ہاتھ میں ہے کہ جو آپ کو کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گی، اور یہ ہمیشہ سے دل کی جو ہے نا وہ رہتی ہے کہ دنیا داری میں ہم رہتے ہیں مشغول، اور جب ہمارے دنیا داری کے معاملات اس طرح پھنس جاتے ہیں تو جب بڑی سرکار کے در پہ حاضری دیتے ہیں تو معاملات سارے ہمارے بہتر ہو جاتے ہیں دنیا میں۔ تو یہ میں نے حضور آپ کے حکم کے مطابق ایک اپنا خیالات کا اظہار کیا ہے، تو بہت شکریہ آپ کا ہے، آپ کی محبت ہے، جزاک اللہ۔